اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بستی کتنی دور بسالی دل میں بسنے والوں نے۔ قسط ہفتم، تحریر کردہ سید شمشاد احمد ناصر، مبلغ سلسلہ امریکہ۔ تسلسل کے لیے الفضل انٹرنیشنل کا 3 دسمبر سن 2021 کا اخبار ملاحظہ فرمائیے۔ سید شمشاد احمد ناصر صاحب مبلغ سلسلہ تحریر کرتے ہیں کہ خاکسار نے کچھ عرصہ قبل جامعہ احمدیہ ربوہ سے تعلق رکھنے والے اپنے شفیق اساتذہ و بزرگان کی یادوں پر مشتمل ایک مضمون اسی عنوان سے لکھا تھا، جو الفضل نے 6 اقساط میں شائع کیا۔ بہت سے لوگوں نے اس سلسلے کو جاری رکھنے پر اصرار کیا، چنانچہ اس ضمن میں کچھ اور یادیں ہدیہ قارئین ہیں۔ خاکسار کی کوشش رہتی ہے کہ کسی طرح ان تمام اساتذہ کرام کا نام زندہ رہے اور ان سے جو فیض ہم نے پایا ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ اس رمضان المبارک میں بھی مجھے درس القرآن کے دوران اپنے اساتذہ کرام کا تذکرہ کرنے کا موقع ملا، جن میں سر دست حضرت سید میر داؤد احمد صاحب مرحوم، پرنسپل جامعہ احمدیہ حضرت ملک سیف الرحمن صاحب، مکرم ملک مبارک احمد صاحب، مکرم قریشی نور الحق تنویر صاحب اور مکرم سید میر محمود احمد صاحب اطال اللہ عمرہ و بقائہ، اور جماعت کے بزرگان کرام مکرم مولانا عبد المالک خان صاحب مرحوم ناظر اصلاح و ارشاد مرکزیہ، مکرم قاضی محمد نذیر احمد صاحب لائل پوری ناظر ارشاد، مکرم مولانا ابو المنیر نور الحق صاحب انور، مکرم مولانا عطا اللہ صاحب کلیم، مکرم مولانا بشارت احمد بشیر صاحب سندھی، مکرم مولانا شیخ مبارک احمد صاحب، مکرم مولانا ابو العطا صاحب جالندھری بزرگان شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ ان سب بزرگان نے ہمیں میدان عمل میں کام کا طریق، خلافت سے محبت و وابستگی، جماعت کا وقار، اپنے علم کو بڑھانے کے رموز، قرآن کریم کے مضامین کو سمجھنے کے اطوار اور جماعتی کام کو سر انجام دینے کے طریق سمجھائے۔ چنانچہ پھر اس مضمون کو لکھنے کی وجہ ہمارے سابق امیر جماعت احمدیہ امریکہ مکرم ڈاکٹر احسان اللہ صاحب ظفر کی وفات بن گئی، جن کی 15 اپریل سن 2024 کو وفات ہوئی اور پھر مورخہ 17 اپریل 2024 کو تدفین ہوئی۔ آپ کے بارے میں باوثوق طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا شہر بسانے کی آرزو ہے مجھے جہاں پہ لوگوں کا مسلک فقط محبت ہو۔ اس مضمون میں میں انشاءاللہ بعض بزرگان سلسلہ ربوہ کے ماحول اور بعض ایسے وفات یافتگان کا تذکرہ کروں گا کہ جن کی محبت و شفقت میرے شامل حال رہی۔ ہر چند کوشش ہوگی کہ اختصار سے کام لیا جائے، لیکن بعض مراحل پر ایسا ممکن نہیں بھی رہتا۔ مکرم مولانا احمد خان صاحب نسیم، ایڈیشنل ناظر اصلاح و ارشاد مقامی ربوہ پاکستان۔ جیسا کہ گزشتہ سلسلہ مضامین کی آخری کڑی میں ذکر ہو چکا ہے، خاکسار کی کلاس جامعہ سے 31 اپریل 1973 کو فارغ ہوئی، جس میں قریباً ہم 13 طلباء تھے۔ رشید ارشد صاحب UK، سمیع اللہ زاہد صاحب ریٹائرڈ کینیڈا، انعام الحق کوثر صاحب آسٹریلیا، شیخ سجاد احمد صاحب ریٹائرڈ، مرزا محمود احمد صاحب امریکہ ریٹائرڈ، محمد زکریا خان صاحب ڈنمارک، سلیمان احمد صاحب، مفتی احمد صادق صاحب مرحوم، چودھری شریف احمد صاحب ریٹائرڈ، مولوی عبدالستار صاحب کولمبیا، یوسف یاسن صاحب گھانا، اور خاکسار سید شمشاد احمد ناصر امریکہ، عبدالشکور صاحب نیز، مرزا یوسف نیر صاحب مرحوم۔ مکرم ملک سیف الرحمن صاحب مرحوم نے محترم میر داؤد احمد صاحب کی وفات کے بعد قائم مقام پرنسپل کا عہدہ سنبھالا ہی تھا۔ آپ نے ہمیں اپنے دفتر میں مختصر سی الوداعی نصائح فرمائیں، نیز اگلے دن حدیقۃ المبشرین میں حاضری دینے کا فرمایا۔ وہاں حاضری دی تو اس دن ہمیں دفتر میں خدمت کا موقع مل گیا۔
کام بھی بہت بابرکت کہ ان دنوں قرآن کریم کی اشاعت ہوئی تھی، جس پر حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیر ہدایت ہمیں بھی کچھ حصہ ڈالنے کی توفیق ملی۔ ان دنوں الشرقۃ الاسلامیہ کے شعبہ تصنیف میں خدمات سر انجام دینے والے مولانا ابو المنیر نور الحق صاحب کی زیر سرپرستی ہونے والا یہ کام تھوڑے عرصہ ہی میں ختم ہو گیا۔ حدیقۃ المبشرین سے فراغت کے بعد ہم سب کو نظارت اصلاح و ارشاد مقامی میں رپورٹ کرنے کا اندیہ ملا۔ ان دنوں ایڈیشنل ناظر اصلاح و ارشاد مکرم مولانا احمد خان صاحب نسیم مرحوم، جو کہ والد محترم مکرم نسیم مہدی صاحب سابق مبلغ سوئٹزرلینڈ، کینیڈا اور امریکہ ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ہم سب اکٹھے ہو کر مولانا صاحب کے دفتر میں پہنچ گئے۔ دفتر سادہ سا تھا، آپ ہمیں دیکھ کر مسکرائے اور سب کو کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے کہا، جو کہ آپ کی میز کے ارد گرد گھیرا ڈالے پڑی ہوئی تھیں۔ ہم سب بیٹھ گئے۔ کیونکہ آپ کو ہمارے آنے کی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے آپ ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ مولانا صاحب بہت لہیم و شہیم اور عالم انسان تھے، گویا بستتاً فی العلم والجسم والی خوبیوں کے مالک تھے۔ بہت باروب، چہرے پر مسکراہٹ لیے خندہ پیشانی سے پیش آنے والے ہمدرد انسان تھے۔ آپ مبلغ سلسلہ اور واقف زندگی ہونے کے باعث میدان عمل کا وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ برما میں خدمات سلسلہ بجا لانے کے بعد ایک عرصے سے نظارت اصلاح و ارشاد مقامی میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ہم سب آپ کے ارد گرد کرسیوں پر بیٹھ گئے تو آپ نے یہ بتانے کے بعد کہ ہمیں میدان عمل میں بھجوایا جا رہا ہے کہ سب سے باری باری پوچھا، تمہارا میدان عمل میں جا کر کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے فہم کے مطابق جواب دیا۔ کسی نے کہا نمازیں سکھائیں گے، کسی نے کہا نماز کی پابندی کرائیں گے، کسی نے کہا قرآن پڑھائیں گے، کسی نے کہا تبلیغ کریں گے، کسی نے کہا تربیت بہت ضروری ہے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ایک کام کر لیں تو سب کام خود بخود ہو جائیں گے، اور وہ کام یہ ہے کہ جو کچھ حضرت خلیفۃ المسیح ارشاد فرمائیں وہ احباب جماعت تک پہنچائیں۔ بس یہی ایک کام کریں، باقی سب کام آسان بھی ہو جائیں گے اور پایہ تکمیل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ آپ سے ہونے والی اس مختصر سی ملاقات نے خاکسار کے ذہن پر ایک انمٹ نقش چھوڑا ہے۔ آپ نے ہمیں یہ بنیادی اور ضروری بات ایسی سادگی سے سکھا دی کہ جس مبلغ نے بھی اسے پلے باندھا کبھی ناکام نہ ہوا۔ آپ ایک ہمدرد افسر تھے۔ ہمیں جب بھی میدان عمل میں کوئی دقت یا پریشانی محسوس ہوتی، بلا جھجک آپ سے کہتے اور اب بہتری کا کوئی نہ کوئی انتظام کر دیتے۔ آپ نے ہمیں احسن رنگ میں جماعت کے کاموں کو سمجھنے اور کرنے کی ترغیب دی۔ ایک دفعہ ایک عجیب لطیفہ بھی ہوا۔ آپ نے خاکسار کے لیے ایک رشتہ تجویز کیا اور اس کے لیے جو خط مجھے سرخ روشنائی سے تحریر کیا، اس کی وجہ سے یہ موقع یادگار بن گیا۔ آپ نے تحریر فرمایا، آپ کی بھرتی کے کاغذات آ گئے ہیں، دفتر آ کر اپنے سینہ کی پیمائش دے جائیں۔ خاکسار یہ خط پڑھ کر ڈر گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 71 کی جنگ کے بعد جامعہ کی آخری کلاس کے طلباء کو ملٹری ورزشیں کرائی جاتی تھیں تاکہ بوقت ضرورت ان کی خدمات پیش کی جا سکیں۔ جب ہماری کلاس کی باری آئی تو یہ ورزشیں نہ کروائی گئیں اور ہم نے سکون کا سانس لیا کہ شکر ہے ہماری بچت ہو گئی۔ جب مجھے مولانا صاحب کا خط ملا تو ایک دم خاکسار کا ذہن فوجی بھرتی کی طرف گیا۔ مجھے ایک قسم کا خوف پیدا ہوا کہ اب نہ جانے کیا ہوگا، یہ کس قسم کی مشقت ہوگی۔ خیر، خاکسار نے خط پڑھا اور اگلے دن صبح ہی صبح بس لے کر سیدھا دفتر چلا گیا۔ صبح کے 10-11 بجے ہوں گے، آپ دفتر ہی میں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے السلام علیکم کہا۔ آپ خوب ہنستے ہوئے فرمانے لگے، شمشاد آ گئے ہو بھرتی ہونے کے لیے؟ میرا رنگ تو پہلے ہی سے زرد پڑا ہوا تھا۔ کہنے لگے، اتنے افسردہ کیوں ہو؟ میں نے پوچھا کہ یہ ملٹری بھرتی ہے؟ پھر زور سے مسکرائے اور کہنے لگے، نہیں بلکہ ایک رشتہ آیا تھا، میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں اگر شادی کرنے کا ارادہ ہے۔
میں نے عرض کی کہ میری تو کل سے جان نکلی ہوئی ہے۔ میں نے بطور مبلغ سلسلہ 1 سال لاٹھیاں والا میں گزارا۔ 1 سال کے بعد مجھے مولانا کی طرف سے خط ملا کہ آپ وہاں کی جماعت کو خدا حافظ کہہ کر دفتر رپورٹ کریں، کیونکہ نظارت اصلاح و ارشاد کے تحت صرف 1 سال دیہاتی جماعتوں میں کام کرنا ہوتا تھا۔ خاکسار نے جماعت کو اطلاع دی کہ میرا تبادلہ ہو گیا ہے اور میں 1-2 دن تک واپس روا جانا چاہتا ہوں۔ اب یہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری جماعت کی محبت کی داستان سنیں کہ وہ کس طرح واقفین زندگی کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خاکسار نے لاٹھیاں والا میں اس طرح وقت گزارا گویا میں صرف احمدیوں کا مربی نہ تھا بلکہ سب غیر احمدیوں کا بھی مبلغ تھا۔ وہ دن بہت اچھے تھے، غیر احمدیوں کی طرف سے اتنی مخالفت بھی نہ ہوتی تھی، سب مل جل کر رہتے تھے۔ لاٹھیاں والا میں ہمارے صدر جماعت چیئرمین محمد علی صاحب مرحوم ہوا کرتے تھے، جو علاقے میں اپنی شرافت اور لوگوں کے کام کروانے کی وجہ سے اچھی شہرت رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ چودھری محمد شریف صاحب ہوا کرتے تھے، جو سارے گاؤں کی خواتین میں ماما اور مردوں میں چاچا کے نام سے معروف تھے۔ سب لوگ انہیں بھی بہت عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دونوں بزرگوں کی اولادیں اس وقت لندن، امریکہ اور کینیڈا میں آباد ہیں اور انہیں خدمت دین کی توفیق مل رہی ہے۔ میں روزانہ رات کو نماز عشاء کے کچھ دیر بعد مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اعلان کرتا تھا کہ احباب سو جائیں تاکہ صبح جلد اٹھ کر نماز تہجد ادا کر سکیں اور نماز فجر کے لیے مسجد میں پہنچیں کہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس اعلان کے بعد خاکسار سونے کی مسنون دعا کو کئی مرتبہ دہراتا اور احباب سے کہتا کہ یہ دعا میرے ساتھ دہرائیں اور پھر سو جائیں۔ اسی طرح اذان سے پہلے لاؤڈ سپیکر پر نیند سے بیدار ہونے کی مسنون دعا دہراتا۔ لاؤڈ سپیکر کی آواز سارے گاؤں میں رات کے وقت گونجتی تھی۔ گاؤں کے سب بڑوں، چھوٹوں، عورتوں، مردوں اور بچوں نے یہ دعائیں یاد کر لیں۔ جب لوگوں کو علم ہوا کہ 1-2 روز میں میری روانگی ہے تو اپنے اور غیر ملنے اور دعوتیں کرنے لگے۔ ان الوداعی دعوتوں میں ہی 7-8 دن گزر گئے۔ چنانچہ جس دن خاکسار روانگی کے لیے تیار تھا، صبح قریباً 8 بجے ہماری مسجد کے سامنے مکرم احمد خان نسیم صاحب کی جیپ آ کر رکی۔ آپ باہر تشریف لائے اور کہنے لگے کہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ لوگوں نے تمہیں یہاں پکڑ لیا ہوگا، اس لیے سوچا کہ جا کر تمہیں خود لے آؤں۔ اللہ اللہ، ان بزرگوں کی کیا شان اور شفقت تھی، بجائے ناراض ہونے کے شفقت سے درگزر فرما دیا۔ جب خاکسار کی شادی ہوئی تو آپ علالت کی وجہ سے شامل تو نہ ہو سکے، لیکن بارات کے لیے آپ نے اپنی جیپ عنایت فرما دی۔ فجزاہ اللہ احسن الجزاء۔ مکرم مولانا احمد خان نسیم صاحب مرحوم کے ساتھ اگرچہ ہمارا تھوڑا وقت ہی گزرا، مگر انہوں نے ایک واقف زندگی اور ایک مربی کے ناطے ہمیں زندگی اور میدان عمل کے پہلے زینہ پر ہی بلندی تک پہنچنے کی رہنمائی کر دی۔ آپ اپنے علاج کے لیے لاہور تشریف لے گئے تھے۔ غالباً آپ کی آنکھ کا آپریشن ہونا تھا کہ ناگہانی طور پر دل کا حملہ ہوا اور آپ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خاکسار کو بھی آپ کو غسل دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اعلیٰ علیین میں جگہ دے، آمین۔ حضرت شیخ محمد احمد صاحب مظہر۔ میری ایک خوش بختی اور خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ جب میں لاٹھیاں والا میں متعین ہوا تو ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد کے امیر جماعت احمدیہ شیخ محمد احمد صاحب مظہر تھے۔ اب مسجد احمدیہ لائل پور میں ضلعی عاملہ کی میٹنگ کی صدارت فرماتے، جن میں خاکسار بھی شامل ہوتا۔ خاکسار کو آپ کی صحبت سے فیضیاب ہونے کا موقع ملتا۔ آپ بھی بے حد شفیق اور مہربان وجود تھے، مبلغین کا بہت ادب و احترام کرتے۔ ایک دفعہ میٹنگ کے لیے آئے ہوئے تھے تو میں نے عرض کی کہ علیحدگی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فوراً کمرے میں بلا لیا۔
میں نے ایک احمدی دوست کی بابت رہنمائی چاہی جو مسجد کے قریب رہنے اور خاکسار کے 1000 کوشش کر لینے کے باوجود نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ آپ فرمانے لگے کہ میں نے کیا رہنمائی کرنی ہے، قرآن کریم نے پہلے سے رہنمائی کی ہوئی ہے، اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھی جو آج تک خاکسار کے ذہن میں مستحضر ہے۔ فرمانے لگے شمشاد انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ کئی مرتبہ چودھری محمد علی صاحب مرحوم صدر جماعت اور چودھری محمد شریف صاحب مرحوم کے ساتھ آپ کے گھر بھی بعض میٹنگز کے لیے جانا ہوا، جہاں آپ کی مہمان نوازی سے وافر حصہ پایا۔ آپ کا گھر سادگی کا مرقع تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ لاٹھیاں والا جماعت کا ذکر کر رہا تھا تو مناسب ہے کہ وہاں کے بعض اور مرحومین کا ذکر کروں۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے ساتھ محبت کرنے والے اور خلافت کے جان نثار تھے، مالی قربانی میں پیش رہا کرتے تھے، اور ہر اجلاس، میٹنگ اور جلسہ وغیرہ کے موقع پر مرکز احمدیت یعنی ربوہ پہنچتے تھے۔ مثلاً ایک پوری فیملی، احمد دین، کرم دین، فضل الہی، رحمت علی، محمد دین، یہ سب بھائی اسی قسم کا اخلاص رکھنے والے تھے۔ لاہور میں معمولی کاروبار کرتے تھے، ہفتہ میں 2 دن کے لیے لاٹھیاں والا آتے، نماز مسجد میں آ کر ادا کرتے اور اپنی ایک ایک پائی کا حساب کر کے چندہ ادا کرتے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے ان سب کی اولاد امریکہ، آسٹریلیا اور جرمنی وغیرہ میں آپ مقیم ہیں۔ خدا تعالیٰ ان سب کو جماعت سے وابستہ رکھے۔ فضل الہی صاحب مرحوم کے ایک بیٹے عبدالرزاق صاحب ہوتے تھے جو مجھے سائیکل پر جماعتوں کے دورے پر لے جایا کرتے تھے۔ ان کے والد محترم محمد صدیق صاحب مرحوم بھی مخلص احمدی تھے۔ ان کی ہمسائیگی میں ایک دوست محمد حسین صاحب تھے، وہ بھی بہت محبت کرنے والے اور پکے نمازی تھے۔ یہ سب مسجد کی ہمسائیگی میں رہتے تھے۔ ان کے ایک بیٹے مربی بھی ہیں۔ بابا رحیم بخش صاحب اور ان کی اولاد بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے ساتھ بہت وفاداری کرنے والے تھے، چندوں میں باقاعدگی تھی۔ ان کی ایک اور فیملی میں عزیز احمد صاحب بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بھی نمازوں اور چندوں میں بہت باقاعدہ تھے، بہت ملنسار تھے اور سب سے عزت و احترام سے پیش آتے۔ ایک فیملی ہدایت نمبردار صاحب کی تھی، بہت عاجز، ہنس مکھ، مخلص فدائی تھے۔ اپنے ایک بیٹے کو چھوٹی عمر ہی میں میرے حوالے کر دیا، جنہوں نے پھر قرآن کریم حفظ بھی کیا۔ ان کا ذکر ایک اور مضمون میں پہلے کر چکا ہوں۔ ان کی ساری اولاد بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت مخلص ہے۔ ہدایت صاحب کے ایک بھائی غلام رسول صاحب تھے، وہ بھی مسجد کے شیدائی تھے۔ ان کی ہمسائیگی میں ایک منیر احمد صاحب بھی تھے، وہ بھی بڑے عاجز اور مخلص انسان تھے۔ مستری رحمت اللہ صاحب بھی ہوا کرتے تھے، وہ امامت بھی کراتے تھے، بڑے سیدھے، صاف گو اور جماعت کی خدمت کرنے والے تھے۔ چودھری صادق صاحب اور مولوی سردار علی صاحب اور اس طرح خدا تعالیٰ کے فضل سے اور بھی مخلص احباب اس جماعت میں شامل تھے۔ لاٹھیاں والا کی جماعت خدا تعالیٰ کے فضل سے کافی مہمان نواز واقع ہوئی تھی۔ مرکز سے آنے والے ہر مہمان کا خاص طور پر بہت اکرام کرتے تھے۔ ان سب کی اولادوں کا خاکسار کے ساتھ اب بھی رابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک بنائے، خدمت دین کی توفیق دے، آمین۔ مکرم چودھری محمد شریف صاحب کے بیٹے چودھری بشیر احمد صاحب نے لندن سے خاکسار کو لکھا کہ میرے والد مرحوم کو 1935 میں خواب کے ذریعے احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی۔ بیعت کرنے کے بعد آپ خلافت کے ایسے عاشق بن گئے کہ خلیفہ وقت کے منہ سے جو بات نکلی اس کو لفظ بلفظ پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ بیعت کرنے کے بعد آپ خلافت کے ایسے عاشق بن گئے کہ خلیفہ وقت کے منہ سے جو بات نکلی اس کو لفظ بلفظ پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر جب حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حقہ پینا اچھی بات نہیں ہے، تو آپ نے یہ سن کر حقہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ حالانکہ
آپ کو حقہ پینے کی بہت عادت تھی۔ پھر جب حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہر احمدی کو کم از کم قرآن مجید ناظرہ پڑھا ہونا چاہیے، تو آپ نے خاکسار یعنی شمشاد سے یسرن القرآن پڑھنا شروع کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 67 سال تھی، اور پھر قرآن مجید ناظرہ مکمل پڑھا۔ آپ کو 1944 میں وصیت کرنے کی بھی توفیق ملی۔ آپ اپنے حلقہ 194 لاٹھیاں والا کے صدر بھی منتخب ہوئے اور سیکریٹری مال بھی رہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔